اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین باعث الانبیاء والمرسلین بارئ الخلائق اجمعین ثم الصلاة والسلام علی سید الانام محمد وآلہ البررة الکرام. ہمارا درس حلقہ ثانیہ میں چل رہا ہے. حقیقت اور مجاز کے بارے میں ہماری بشکل عام گفتگو ہے، لیکن اس درس میں ہم شروع کر رہے ہیں کہ مجاز کو تحویل کرنا حقیقت کی طرف، مجاز کو حقیقت کی طرف تحویل کرنا. کیا یہ ممکن ہے؟ کیا یہ ہو سکتا ہے کہ مجاز کو حقیقت بنا دیا جائے یا اس کی طرف تحویل کر دیا جائے؟ کیا ایسا کرنا ممکن ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ جب انسان کلمہ اسد کو مثلا انسان کلمہ اسد کو، لفظ اسد کو کہ جو حیوانی مفترس کے لیے وضع ہوا ہے، وہ اسے استعمال کرے رجل شجاع میں، تو یہ استعمال مجازی ہے. ظاہر ہے یہ استعمال مجازی ہے، یعنی انسان اس کلمے کو کہ جو مثلا وضع ہوا حیوان مفترس کے لیے، وہ استعمال کرے اس کو رجل شجاع میں، شجاع انسان میں، مرد شجاع میں، تو اس استعمال کو استعمال مجازی کہا جاتا ہے. تو رجل شجاع میں اگر جو ہے وہ لفظ اسد استعمال ہو رہا ہے تو وہ معنی مجازی میں، یہ استعمال مجازی ہے. لیکن کبھی کبھی انسان تدبیر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے کہ اس کو تحویل کر دے، اسی مجازی کو تحویل کر دے استعمال حقیقی کی طرح، یہ کوشش کرتا ہے. کہہ رہے ہیں کہ وہ استعمال کرتا ہے جی حیوان میں، حیوان مفترس میں کس چیز کو، مثلا اسد کو، لفظ اسد کو وہ استعمال کرے گا مثلا حیوان مفترس میں، اور تطبیق کرے گا اس کی رجل شجاع پر. لفظ اسد وضع ہوا ہے حیوان مفترس کے لیے، تو اگر لفظ اسد حیوان مفترس کے لیے استعمال ہو رہا ہے تو معنی حقیقی میں یہ استعمال حقیقی. اور اگر رجل شجاع کے لیے، مرد شجاع کے لیے استعمال ہو رہا ہے لفظ اسد، تو یہ معنی مجازی ہے، استعمال مجازی ہے. ٹھیک، لیکن کبھی کبھی انسان یہ کوشش کرتا ہے، تدبیر کرتا ہے کہ اس لفظ اسد کو اس کے معنی حقیقی میں تحویل کرتے ہیں. رجل شجاع میں بھی کیسے کہ وہ استعمال کرے گا، لفظ اسد بولے گا حیوانی مفترس کے لیے، لیکن مراد کسے لے گا؟ تطبیق کس پر کرے گا؟ رجل شجاع پر. بول رہا ہے اس کے لیے، تطبیق کر رہا ہے اس کے لیے. کیسے کہ یہ مصداق ہے حیوان مفترس کا، یعنی ممکن ہے کہ فرض کر لے جائے غیر مصداق کو بھی مصداق اعتبار اور عنایت کے ذریعے، یعنی ممکن ہے کہ فرض کر لیا جائے غیر مصداق کو بھی مصداق عنایت اور اعتبار سے. اعتبار کر سکتا ہے انسان، اعتبار فرض کر لیں، اعتبار کر لیں، عنایت ہے نہیں، فرض کر لیں، اعتبار کر لیں، ایسا ہو سکتا ہے، یعنی سلام عنایت کے ساتھ. تو اس حالت میں اس کلمے میں مجاز نہیں پایا جائے گا، اس لیے کہ استعمال ہوا ہے اسی میں جس کے لیے وضع ہوا تھا. اور صرف عنایت کی وجہ سے اس کی تطبیق جو ہوئی ہے
اس مضمون پر ہوئی ہے جو اس کا مصداق نہیں ہے. حقیقت کیوں آئی ہے؟ کیونکہ اسی کے لیے استعمال ہوا جس کے لیے وضع ہوا تھا. عنایت صرف تطبیق میں ہے اس کی، اس کے مدلول کی تطبیق میں عنایت ہے جو اس کا مصداق نہیں ہے. بس وہ مجاز عقلی ہے، لفظی نہیں ہے. اسے مجاز عقلی کہیں گے، لفظی نہیں کہیں گے، کیونکہ جو لفظ استعمال ہوا ہے وہ اسی معنی میں استعمال ہوا ہے جس کے لیے وضع کیا گیا ہے. لیکن اعتبار کر لیا گیا ہے، عنایت کی گئی ہے اس معنی میں کہ جس میں وہ وضع، جس کے لیے وہ وضع نہیں ہوا تھا. یعنی لفظ اسد استعمال کیا حیوان مفترسی کے لیے، لیکن جو اس سے تطبیق کی وہ رجل شجاع اور مرد شجاع پر کی. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے یہ مجاز عقلی ہے، لفظی نہیں ہے. تحویل المجاز الی حقیقہ. تو کہہ رہے ہیں کہ تحویل المجاز الی حقیقہ، مجاز کا حقیقت کی طرف تحویل ہونا، بدلنا، مجاز کا حقیقت سے بدل جانا. اذا استعمل الانسان کلمۃ الاسد، جب انسان استعمال کرے کلمہ اسد کو، بولے کلمہ اسد، مثلا الموضوعۃ للحیوان المفترس فی الرجل الشجاع فهذا استعمال مجازی. مثلا کلمہ اسد کو انسان استعمال کرے کہ جو وضع ہوا ہے، کلمہ اسد کس لیے وضع ہوا ہے؟ حیوان مفترس کے لیے وضع ہوا ہے. کہاں استعمال کرے؟ رجل شجاع میں. پھر رجل شجاع، شجاع انسان میں. فہذا استعمال مجازی، یہ استعمال مجازی ہے. اس میں تو کوئی مشکل نہیں ہے. وقت یحتاج، اور کبھی کبھی وہ تدبیر کرتا ہے، کوشش کرتا ہے، محاولہ کرتا ہے لتحویل الاسد، مثلا لفظ الاسد مثلا الى استعمال حقیقی، استعمال حقیقی کی طرف، بأین استعمال فی الحیوان المفترس، کہ وہ استعمال کرے اس کو حیوان مفترس میں. وَيُطَبِّقُهُ الرَّجُلُ الشُّجَاعُ، استعمال تو کرے وہ حیوان مفترس میں ہی اسد کو، لفظ اسد و کلمہ اسد کو، لیکن اس کی تطبیق کرے رجل شجاع پر. یعنی استعمال وہی کر رہا ہے جہاں کے لیے وضع ہوا ہے، لیکن تطبیق کر رہا ہے رجل شجاع پر. تو اس کا یہ استعمال، اس کا ایسا کرنا، یہ کیا کہتا ہے؟ یہ کیا ہے؟ کہہ رہے ہیں کہ مثلا اس کا یہ استعمال کرنا تو یہ حقیقت ہے، کیونکہ اس نے اسی میں استعمال کیا، اس کو جس کے لیے وضع ہوا تھا اسی میں استعمال کیا. کہ بے افتراض، فرض کریں مثلا انہ مصداق للحیوان المفترس، لفظ اسد مصداق ہے اس کا کیا؟ حیوان مفترس. انہ مصداق للحیوان المفترس، وہ مصداق ہے حیوان مفترس کا. اذ بالامکان، مثلا ممکن ہے افترضا غیر المصداق مصداقا، فرض کر لیں غیر مصداق کو اس کا مصداق، بالاعتبار والعنایہ، اعتبار اور عنایت کے. اعتبار میں تو جو ہے وہ اعتبار تو ہوتا ہے، شے کہنے شے اعتباری ہے، یعنی خارجی میں اس کا وجود ہونا ہو اعتبار کیا جا سکتا ہے. ٹھیک، ہاں اعتبار کر سکتے ہیں، عنایت اور اعتبار. ففی هذه الحالہ، بس اس حالت میں لا یوجد، نہیں پایا جاتا، اس حال میں، اس حالت میں نہیں پایا جاتا، لا یوجد تجوز فی الکلمہ، کلمے میں مجاز نہیں پایا جاتا اس حالت میں. کب؟ کہ جب فرض کر لیا جائے غیر مصداق کو مصداق، اعتبار کر لیا جائے اس کا، فی الکلمہ. لأنہا، کیوں مجاز کیوں نہیں ہے صاحب؟ لأنہا، اس لیے کہ لأنہا استعملت فیما وضعت لہو، اس لیے کہ یہ کلمہ، اس لیے یہ کلمہ استعمال ہوا ہے
اسی میں جس کے لیے وضع کیا گیا ہے. جب اسی میں استعمال ہوا، اسی کے لیے استعمال ہو رہا ہے جس کے لیے وضع کیا گیا ہے، تو پھر مجاز کیا مطلب؟ پھر تو حقیقت ہے. وَإِنَّمَا الْعِنَایَةُ، پھر جو عنایت ہے، یہ جو اعتبار ہے کیا ہے؟ وَإِنَّمَا الْعِنَایَةُ فِي تَطْبِیقِ مَدْلُولِهَا، اور عنایت جو ہے اس کے مدلول کی تطبیق میں صرف اور صرف علی غیر مصداق ہی، اس کے غیر مصداق میں فهو مجاز عقلی. اب جو بات رہی ہے کہ عنایت اور اعتبار کی وجہ سے اس کا جو مدلول ہے تطبیقی اعتبار سے صحیح ہے، تو وہ اس کا غیر مصداق ہے. یعنی کسے مصداق بنا دیا؟ جو غیر مصداق ہے. یعنی تطبیق کہاں کی؟ غیر مصداق میں. تو غیر مصداق میں تطبیق کی، یعنی استعمال تو اسی میں ہوا جس کے لیے وضع ہوا تھا، لیکن تطبیق جو کی اس کی وہ غیر مصداق میں کیا، یعنی غیر مصداق کو مصداق بنا دیا. تو کہہ رہے ہیں کہ یہ جو ہے وہ یہ اس وجہ سے صرف اور صرف کہ اس کا عنایت کی وجہ سے تطبیق کا ہے، جو عنایت ہوئی تطبیق میں، اس کے مدلول کی تطبیق میں جو عنایت ہوئی ہے، اس کی وجہ سے یہ یعنی مصداق بنا دیا غیر مصداق کو. صحیح، یہ مجاز عقلی ہے، لفظی نہیں ہے. یہ مجاز عقلی ہے، مجاز لفظی نہیں ہے. لہذا کلمے کا استعمال ہونا اس کے معنی حقیقی میں یہ استعمال حقیقی ہے، مجاز نہیں ہے. لیکن اب یہ عنایت اور اعتماد کی وجہ سے آپ نے تطبیق میں جو ہے وہ تبدیلی کی ہے، اور تطبیق جو کی وہ اس پہ کی کہ مصداق تطبیق کرتے ہوئے غیر مصداق کو مصداق بنا دیا. تو یہ جو ہے لہٰذا یہاں پر مجاز عقلی ہے، لفظی نہیں ہے. کیونکہ لفظ میں تو کوئی مشکل ہی نہیں ہے، جس کے لیے وضع ہوا تھا اسی میں استعمال ہوا، اسی معنی میں. تو مجاز لفظی ضرور کہہ سکتے تھے، عقلی کہیں گے کیونکہ ایک چیز اعتباری، آپ نے اعتبار سے اس کام کو انجام دیا ہے، عنایت کے اعتبار سے انجام دیا ہے، اور یہ اعتباری ہے، تو لہٰذا مجاز عقلی کہا جائے گا، لفظی نہیں کہا جائے گا. الحمدللہ رب العالمین. ٹھیک، یعنی یہ مجاز عقلی ہے کیونکہ لفظی اعتبار سے کوئی تبدیلی آئی نہیں، لفظ اسی معنی میں استعمال ہوا جس کے لیے وضع کیا گیا تھا. الحمدللہ رب العالمین. صلی اللہ علیہ سیدنا و نبینا محمد وآلہ الطاہرین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. فی امان اللہ. خدا حافظ.